السلام علیکم، میں ڈاکٹر شکیل احمد، میرے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کا موضوع ہے ٹونسلائٹس۔ ٹونسلز کیا ہوتے ہیں، ٹونسلز ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور سب سے آخر میں ہومیوپیتھک میں اس کے لیے کون کون سی جو میڈیسن ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ٹونسلز کیا ہوتے ہیں۔ ٹونسلز یہ بالکل اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح کہ کسی بھی ادارے کے باہر کوئی سیکیورٹی گارڈ تعینات کیے جاتے ہیں، ایک یا دو یا اس سے زیادہ، جو کہ اس ادارے کی اندر کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے باڈی میں، ہمارے تھروٹ میں دو سیکیورٹی گارڈ ایسے بنا دیے ہیں، رکھ دیے ہیں، تعینات کیے ہیں کہ جو ہماری باڈی کو انفیکٹڈ ہونے سے روکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہمارے کوئی چیز ایسی ہم شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر کھا پی لیتے ہیں تو وہ ٹونسل جو ہے وہ اس کو انفیکشن ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ ہمارے تھروٹ میں دونوں طرف، رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف، یہ سیکیورٹی گارڈ کی حیثیت رکھتے ہیں انفیکشن ہونے سے روکنے کے لیے۔ تو یہ اللہ کا ایک بہت ہی قیمتی تحفہ ہے انسان کے لیے کہ جو انسان کو دیا گیا ہے تاکہ وہ بیماریوں سے بچ سکے۔ اگر اس میں بے احتیاطی کی جاتی ہے تو یہ ٹونسل پھر اس کے آہستہ آہستہ یہ ان میں جو سوزش آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ سیکیورٹی گارڈ کی جو ایک حیثیت رکھتے ہیں ان میں ویکنس آ جاتی ہے، یعنی ان میں طاقت کم ہو جاتی ہے کسی بھی انفیکشن کو روکنے کے لیے۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ اگر ٹریٹمنٹ بھی ساتھ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احتیاط بھی کی جائے۔ اگر آپ ٹریٹمنٹ کروائیں اور احتیاط نہ کریں تو پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھر بار بار یہ پلٹ کر بخار ہوتا ہے اور بار بار یہ ٹونسل کا جو مسئلہ ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر احتیاط اور ٹریٹمنٹ دونوں ساتھ ہونے چاہیے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو پرہیز اگر نہیں کریں گے تو یہ ٹونسل آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں کھانے پینے کے لیے۔ تو دوستو، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے کہ جو تیز مرچ مسالہ والے اشیاء بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، خاص طور پر ٹاٹری وغیرہ جو ہے جن میں اگر بہت زیادہ ہو تو اس طرح ٹونسلز ہونے کے چانسز، جو ٹونسلز میں سویلنگ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے اگر اس میں احتیاط نہ کی جائے۔ یہ بچوں میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں، چونکہ وہ بازار کی غیر معیاری اشیاء جو ہیں وہ خورد و نوش کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ٹونسل کا پرابلم بار بار آتا ہے۔ اگر اس کا احتیاط کریں، بچوں کو بازار کی غیر معیاری اشیاء کھانے سے روکا جائے تو پھر ٹونسل کا جو پرابلم ہے وہ بہت جلد ریکوری ہو جاتی ہے، پھر وہ نارمل کنڈیشن پر آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پئیں یا کولڈ ڈرنک پئیں بہت زیادہ ٹھنڈی، تو پھر بھی یہ ٹونسل جو ہے ان میں انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جینیٹیکلی بھی یہ پرابلم دیکھنے میں آیا کہ اگر کسی کے پیرنٹس کو ٹونسل کا پرابلم تھا تو ان کے بچوں کو بھی ٹونسل کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس سب سے پہلے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بخار بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، 102 103 تک بخار چلا جاتا ہے، اور گلے میں بہت زیادہ، تھروٹ میں بہت زیادہ پین ہوتی ہے، اور کھانے پینے میں بہت زیادہ مشکل آتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ پانی بھی پینا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، ظاہر ہے جب کچھ کھانا پینا کم ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی علامت ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ٹونسل جو ہیں وہ بڑے ہو گئے اور ان میں سویلنگ آ گئی ہے، ان میں درد آ گئی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ گلے کے درد کے ساتھ کانوں میں درد ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی اس کی کچھ علامات۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں اس کے لیے کون کون سی میڈیسن جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ بایو کیمک کی 3 میڈیسن ایسی ہیں جو کہ ٹونسل کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہیں: فیرم فاس، کلکیریا فاس اور کالی میور۔ اگر آپ ان تینوں کا کمبینیشن بنا کر بھی یوز کریں تو بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے۔ اگر آپ کو سنگل ریمیڈی میں، یعنی کہ اگر ایک میڈیسن کی آپ کو علامت مل جاتی ہے تو آپ سنگل میڈیسن کو یوز کیجئے، وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے۔ اگر آپ کو علامات نہیں ملتی تو آپ ان تینوں میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں، اکٹھے استعمال کر سکتے ہیں۔ فیرم فاس 6 ایکس میں آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اگر ٹونسل میں سوزش ہے اور سرخی ہے۔
اسی طرح کلکیریا فاس اگر کیلشیم کے ساتھ کمی بھی ہے یعنی ویکنس بھی آ جاتی ہے جس کو ہم فیرم فاس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں کلکیریا فاس کو۔ اس کے بعد کالی میور، کالی میور کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ علامات یہ ہوتی ہے کہ زبان پر ایک سلیٹی نما سفید جو طے بن جاتی ہے، سلیٹی نما طے بن جاتی ہے، یہ کالی میور کی ایک خاص نشانی ہے۔ ان تینوں میڈیسن کو آپ کمبینیشن کے طور پر یوز کر سکتے ہیں، 2 ٹیبلٹ فینوفاس کی، 2 کلکیریا فاس کی اور 2 ہی کالی میور کی، صبح دوپہر اور شام کے وقت۔ ان کو آپ دن میں 3 مرتبہ یوز کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس کی جو ہے وہ ریکوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر ٹونسلز اپنی نارمل کنڈیشن پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا شروع میں اس کو ٹریٹمنٹ کروا لینا چاہیے، پھر یہ آہستہ اگر ٹریٹمنٹ نہیں کروایا جاتا تو یہ پھر بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ تھروٹ کو بند کر دیتے ہیں اور جو آپ کے گلے میں درد ہے وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک کی میڈیسن مارک بن آیوڈائڈ کی۔ مارک بن آیوڈائڈ کو آپ نے 6 ایکس میں یوز کرنا ہے اگر ٹونسلز میں بہت زیادہ سویلنگ ہو چکی ہے، ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایک سخت قسم کے ہو چکے ہیں اور جلن بہت زیادہ ہوتی ہے گلے میں، تو اس کنڈیشن میں مارک بن آیوڈائڈ 6 ایکس میں آپ نے یوز کرنا ہے۔ بچے ہیں تو ان کو آپ ملک و شوگر میں، ڈسکٹس میں یا گلوبیوز میں اس کو یوز کروائیں، بڑے ہیں تو 12 سال سے اوپر تو آپ ڈائریکٹلی زبان پر 1 یا 2 قطرے ڈال کے دن میں 3 مرتبہ آپ اس کو یوز کیجئے۔ بچوں کو بھی دن میں 3 مرتبہ یوز کروائیں، 2 ٹیبلٹ صبح، 2 ٹیبلٹ دوپہر کو اور 2 ہی رات کو آپ اس کو یوز کروائیں۔ بچوں میں آپ نے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ مارک بن آیوڈائڈ کو ملک و شوگر گلوبیوز میں یا ڈسکٹس میں استعمال کرنا ہے۔ اگر ڈسکٹس میں کرتے ہیں تو 2 ٹیبلٹ استعمال کرنی ہے ملک و شوگر، وہ جیسا کہ آپ اس کو تھوڑے سے ملک و شوگر میں یا گلوبیوز میں اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میڈیسن ہے بیلاڈونا۔ بیلاڈونا اگر بہت زیادہ سویلنگ ہو گئی ہے ٹونسل میں، اس میں سوزش بھی ہے اور سرخی بھی ہے، تو اس کنڈیشن میں بیلاڈونا 30 پوٹینسی میں دن میں 3 مرتبہ اس کو استعمال کیجئے، صبح دوپہر اور رات۔ اس کو آپ نے پراپر لگاتار استعمال کرنا جب تک کہ آپ کے ٹونسل کا پرابلم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد میڈیسن ہے پرائٹاکار۔ پرائٹاکار کو آپ نے شروع میں بچے ہیں یا بڑے ہیں، یعنی 12 سال سے کم عمر کے بچے ہیں یا 12 سال سے زیادہ یا اڈلٹس ہیں، تو اس کو 30 پوٹینسی سے شروع کرنا ہے۔ شروع میں 1 ماہ آپ 30 پوٹینسی میں یوز کرنا ہے اگر ٹونسل بڑھ چکے ہیں۔ اگر ٹونسلز کم ہیں، ابھی شروع ہوئے ہیں، تو اس کو آپ نے 30 پوٹینسی میں یوز کرنا ہے۔ اگر ٹونسلز بڑھ چکے ہیں یعنی ان میں سویلنگ زیادہ ہو چکی ہے، بڑھ چکے ہیں، تو 1 ماہ آپ نے 30 پوٹینسی میں، اس کے بعد آپ نے 200 پوٹینسی میں اس کو یوز کرنا ہے۔ 1 ماہ 30 پوٹینسی، دوسرے ماہ آپ نے 15 دن کے لیے آپ نے صبح ایک دن میں 1 مرتبہ، اسی طرح 15 دن استعمال کرنا ہے 200 پوٹینسی میں، اور پھر اس کے بعد 1 پوٹینسی میں ہفتہ میں 1 مرتبہ آپ نے بیٹا کو یوز کرنا ہے۔ اس طرح آپ کا 2 یا 2.5 ماہ میں اگر ٹونسل بڑھ گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ بالکل اپنی نارمل کنڈیشن پر آ جائیں گے، اور پھر وہ آپ کا جو گلے کا درد ہے اور کھانے پینے میں جو پرابلم ہے وہ انشاءاللہ آپ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد میڈیسن ہے ہائپر سلفر۔ اگر آپ گلے کے اندر اپنے ٹونسل کو کسی بھی لائٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ان میں ہلکے ہلکے سفید جو دھبے پڑ جاتے ہیں، بعض کا اسپاٹ آ جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ ٹونسل میں پس بن گئی ہے، تو اس کنڈیشن میں ہائپر سلفر 30 پوٹینسی میں دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنی ہے، بچے ہوں یا بڑے ہوں۔ ہر ایک کو 30 پوٹینسی میں آپ نے اس کو یوز کرنا ہے دن میں 3 مرتبہ، جب تک کہ وہ آپ کے ٹونسل جو ہے وہ نارمل کنڈیشن پر نہیں آ جاتے۔ اس کے بعد میڈیسن ہے مرکسال۔ مرکسال کی یہ علامت ہوتی ہے، مرکسال کو بھی آپ نے 30 پوٹینسی میں یوز کرنا ہے۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر منہ میں پانی بہت زیادہ آتا ہے اور ٹونسل میں بہت زیادہ سویلنگ ہے، درد ہے گلے میں بہت زیادہ، اور منہ میں خاص طور پر منہ میں پانی بہت زیادہ آتا ہے، تو اس کنڈیشن میں مرکسال 30 پوٹینسی میں آپ نے اس کو یوز کرنا ہے۔ بڑی پوٹینسی میں اس کو یوز نہیں کرنا، 30 پوٹینسی میں اس کو یوز کیجئے دن میں 2 مرتبہ۔ آپ نے 1 ہفتہ تک اس کو صبح و شام استعمال کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو روک دینا ہے۔ پھر اس کے بعد 1 ہفتہ آپ نے اس کو چھوڑ کے پھر اس کے بعد آپ نے 1 ہفتہ اس کو استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد جو ہے ٹونسل کا پرابلم وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد میڈیسن ہے دوستو ٹیوبر کولینیم۔ ٹیوبر کولینیم کو 200 پوٹینسی میں یوز کرنا ہے، 200 سے کم پوٹینسی میں یوز نہیں کرنا، چاہے بچے ہیں یا بڑے ہیں، اس کو کم پوٹینسی میں یوز نہیں کرنا چاہیے۔
اس کو 1 ماہ میں 1 مرتبہ آپ نے یوز کرنا ہے، یعنی کہ 1 مہینے کے شروع میں اگر آپ نے اس کو لے لیا ہے تو اگلے ماہ کے شروع میں آپ نے اسی ڈیٹ کو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کا پہلے ہی ماہ میں جو ٹونسلس کا پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ کو اگلے ماہ اس کو یوز نہیں کرنا۔ تو دوستو یہ تھی بایو کیمسٹری ہومیوپیتھی کی کچھ میڈیسن۔ ان کی علامات اگر آپ کو مل جاتی ہیں تو ان کے ساتھ کسی ایک میڈیسن کے ساتھ، جیسا کہ فیرم فاس، کلکیریا فاس، کالی میور میں نے آپ کو بتائی، اور اس کے ساتھ جو ہومیوپیتھی کی میڈیسن بتائی ہیں، بیلاڈونا، پرائٹا کا، برکسال یا دوسری میڈیسن جو بتائی ہیں، کسی ایک میڈیسن کی اگر آپ کو علامات مل جاتی ہے تو وہ آپ نے ایک میڈیسن یوز کرنی ہے۔ بایو کیمسٹری کی آپ تینوں میڈیسن یوز کر سکتے ہیں، فیرم فاس، کلکیریا فاس اور کالی میور۔ اس کے ساتھ دوستو اگر آپ پیکانا کمپنی کا PK35 یوز کریں، یہ ہومیوپیتھی کی جو تینوں میڈیسن اور اس کے ساتھ پیکانا کا 35 PK35 آپ یوز کیجئے، انشاءاللہ بہت جلد ریکوری ہوگی اور آپ کو ٹونسل سے نجات مل جائے گی۔ اسی طرح اگر ہومیوپیتھی کی کسی ایک پوٹنسی کا آپ کو علامات مل جاتی ہیں، آپ کو سمٹمز مل جاتے ہیں، تو اس ایک میڈیسن کے ساتھ آپ نے پیکانا کا PK35 آپ نے یوز کرنا ہے۔ بہت جلد ریکوری مل جاتی ہے اس طریقے سے، کیونکہ یہ ایک کمپاؤنڈ ہے، اور آپ کو اگر علامات مل جاتی ہیں، فار ایگزامپل بیلاڈونا کی علامت مل جاتی ہے کہ سوزش بہت زیادہ ہے اور اس میں درد بہت زیادہ ہے اور سرخی ہے، تو اس کے ساتھ آپ بیلاڈونا کے ساتھ PK35 یوز کیجئے۔ اگر آپ کو مرگ سال کی ملتی ہیں تو مرگ سال میڈیسن کے ساتھ آپ PK35 یوز کیجئے، انشاءاللہ آپ کا جو ٹونسل کا پرابلم ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو ٹونسل سے نجات مل جائے گی۔ تو دوستو یہ تھی ٹونسلائٹس کے بارے میں معلومات۔ اگر میری یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔